بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 21ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. 21ویں پارے کے آغاز میں سورہ روم کا باقی ماندہ حصہ آتا ہے. سورہ روم کی 44 آیات 20ویں پارے کے آخر میں ہے. 21ویں پارے کا آغاز ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. 3 باتوں کا حکم اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا. سب سے پہلے یہ فرمایا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت کیجیے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس کو سمجھنا یہ دوسرا فریضہ. کہیں اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اس کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی. قرآن مجید کا معنی اور مفہوم آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کے الفاظ کی تلاوت ایک الگ عبادت ہے جس پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف، اور ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں. اس کے باوجود آپ نے 30 نیکیوں کی مثال اس حرف کی عطا فرمائی. تو قرآن مجید 30 نیکیاں تو ایک حرف کی تلاوت، اس ایک جملے کی تلاوت پر آ جاتی ہے. اس کے بعد اس کا معنی سیکھنا یہ دوسری ذمہ داری ہے. اس پر عمل کرنا یہ تیسری ذمہ داری. اس کے احکام کی تبلیغ کرنا، آگے پہنچانا یہ چوتھی ذمہ داری ہے. دوسرا حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، یعنی خشوع خضوع والی نماز ہونی چاہیے. ان الصلاۃ تنہی، نماز کا فائدہ بیان فرمایا. جب نماز حقیقی معنی میں نماز بن جائے گی تو وہ فحشا بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز رکھے گی. واقعتاً نماز کی تاثیر یہ ہے، اگر یہ اصلی معنی میں نماز بن جائے تو بندہ باقی سارے منکرات اور اللہ کی نافرمانیوں سے بھی باز آ جاتا. نماز کے 3 اوصاف ہیں. امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو بہت بڑے مفسر تھے اسلاف میں، 3 اوصاف میں سے اگر ایک وصف بھی نماز میں نہ پایا جائے تو وہ نماز حقیقی معنی میں نماز نہیں کہلاتی. نمبر 1، نماز میں اخلاص موجود ہو، یعنی وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے. نمبر 2، اس میں خشیت ہو، نماز پڑھنے والا اللہ سے ڈر رہا ہو، اس کو اس کی عظمت کا احساس ہو، اس دربار کی حاضری کا احساس ہو، کیا پڑھ رہا. یہ نہ ہو کہ خالی ایک آٹومیٹک مشین کی طرح اس کی نماز شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی اور بیچ میں کچھ پتہ نہیں. جیسے ہماری جاکنگ یا واک ہوتی ہے نا جی، کان میں لگایا ہے، وہ سن رہے ہیں، واک بھی ہو رہی ساتھ ساتھ، وہ خود بخود ہو جاتی، دوسرا کام بھی. ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے. نماز میں اس کے حروف، اس کی تلاوت، اس کے اعداء، اس کے اذکار کا استحضار ہونا چاہیے. تیسری چیز، نماز میں ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ میں سے بھی سب سے اونچا فرض قرآن پاک کی تلاوت. سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کی بھی جاتی، قرآن کی تلاوت سنی بھی جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں یعنی اللہ کی یاد اس میں شامل. اور قرآن کو فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز کو قائم کرو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں پیوست ہو جائے. یہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ اور اس کے مصلحت.
اور یہ بھی واضح کر کے اعلان فرما دیا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد اس دھرتی کا سب سے اونچا کام ہے۔ واقعتاً اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے دلوں کی، ہمارے زبان کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی سب سے بڑی مشغولیت، سب سے بڑی متبرک مشغولیت یہ ہے، یہ ہمارے اعضاء اللہ کی یاد میں صرف ہو جائیں۔ وہ چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، ایک اللہ والے فرماتے ہیں محبوب یعنی اللہ سبحانہ، جب اللہ والوں کے کلام میں یہ لفظ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ وہ چند ساعتیں جو یاد دل بر میں گزری، وہی ہے میری اصل زندگانی۔ اصل انسان کی زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزری، اور وہی شمار ہوگی آخرت میں۔ اور جو بندہ اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزارتا وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ انسان، اللہ کو یاد نہ کرنے والا لوگوں کی نظر میں زندہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ زندہ نہیں، یہ چلتی پھرتی لاش ہے جو صرف دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئی، اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں، اللہ کے نزدیک یہ زندہ بھی، صاف فرما دیا۔ تو اصل زندگی اور حیات وہ ہے جو وہ سانس اصل ہیں جو اللہ کی یاد میں بسر ہو۔ اور واقعتاً مشرکین بھی اور معاندین بھی پہلے یہ سمجھتے تھے نماز کی بڑی تاثیر۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے ذکر فرمایا، تو حضرت شعیب ان کو کہتے تھے اپنی قوم کو اللہ کے بندو، یہ ناپ تول میں کمی چھوڑو، یہ دوسروں کے حقوق نہ مارو، ڈنڈی نہ مارا کرو، اپنی طرف سے بھی حقوق پورے ادا کرو، جس طرح پورے حقوق وصول کرنے کی فکر میں رہتے ہو ادائیگی کی بھی پوری فکر ہونی چاہیے۔ تو وہ چھوٹتے یہ جواب دیتے یا شعیب اصلاتک تأمر ان نترک، اے شعیب یہ تیری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وہ دیکھتے تھے شعیب کسی کے سامنے حضرت شعیب اپنی پیشانی کو ٹیک رہے ہیں، یہ جو ان کی نماز ہے یہی ان کاموں سے باز رہنے۔ یاد رکھیے نماز جب نماز بن جاتی ہے، وہ نماز اگر ہم خالی اس تصور کے ساتھ پڑھیں یہ مسجد کے دروازوں کے اندر کی چیز ہے، اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں، یہ نماز نہیں۔ نماز تو یہاں سے ایک درس، ایک نصیحت، ایک عبرت دیتی۔ مسجد سے باہر بھی بندہ نمازی ہے، گھر میں بھی نمازی، کارخانے میں، اپنی بزنس کی جگہ پر، اپنے دفتر میں بھی نمازی ہے، وہاں بھی نماز، وہی نماز وہاں نصیحت کرے گی۔ اس لیے نماز کی بہت بڑی تاثیر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام عملاء، گورنر، جتنے بھی خلافت اسلامیہ کے تھے، سب کو ایک والا نامہ جاری فرمایا، خلافت کا حکم نامہ۔ دیکھو میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم مصروفیت نماز، اگر تم لوگوں نے نماز ضائع کر دی تم پھر عامت الناس کے حقوق بھی ضائع کرو گے، اس لیے نماز کی پرواہ کرنا، نماز سب سے بنیادی ہے۔ اس لیے اس پارے کا آغاز اس کی اہمیت کے ساتھ ہوا۔ آگے چل کر اسی پارے کے آغاز میں آیت نمبر 47 سے آگے کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی رسالت کی اس بات کی چند دلائل اور برہانیں ذکر فرمائی، نشانیاں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی امی ہونا آپ کی صداقت کی سب سے پہلی دلیل۔ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، آپ کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی استاد، نہ کسی ادارے میں گئے، والدین بھی بچپن میں وفات پا گئے، جہاں سے یہ باتیں اور کہانیاں یہ کس سے سیکھ لیتے، کچھ بھی نہیں سکھانے والے، اور ایسی کلام لے کر آئے جس نے دنیا انسانیت کو عاجز کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اور وہی کے ذریعے سے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھتے، آپ کسی ادارے کے فاضل ہوتے، پڑھے ہوئے ہوتے، آپ کتابوں کا مطالعہ کرنا جانتے، آپ کا کوئی استاد ہوتا، آپ کے والدین آپ کو سکھانے،
تو لوگ کہتے ہیں یہ یہاں سے سیکھ لینے، مطالعہ کیا پرانی کتابوں کا، تو آج یہ بیان کر قرآن نے صاف فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ کو تو پڑھنا ہی اس وقت آیا جب آپ کو فرمایا گا اقرا، آپ پڑھو، پہلا لفظ اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، حضرت جبریل نے جب کہا تھا آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، انہوں نے کہا اقرا، پھر پڑھیے، کہ جی میں نہیں پڑھنا جانتا، فرمایا اقرا بسم ربک اللہ، اپنے سینے سے لگایا، دیکھو جی چارج ہو گئے، کیا روحانیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج دنیا ان چیزوں، کیا چیز اندر منتقل ہو گئی، وہ دل سے جب دل لگا وہ پڑھنا بھی آ گیا، اب آپ پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لوگ اہل اللہ کی ان چیزوں کا وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کیسے ہوگا۔ یاد رکھیے جس طرح نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہوتی ہیں، بس اوقات ان کے سینے سے لگنے والا اللہ ان کے دل سے باطل خیالات، شرکیہ، ان چیزوں کو نکال دے، ایسے ایسے واقعات ہوتے۔ دیکھو کیسٹ ڈیٹا سے بھری ہوئی، میگنیٹ سے نکالی، سوری صاف ہو جاتے، تو اندر باطن اور دماغ صاف ہو جائے، اہل اللہ کی صحبت سے اس تاثیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چیزیں نورانی آ جائیں، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ تو ان باطل لوگوں کو شک کا موقع مل جاتا، یہ شک کرتے یہ تو پڑھے لکھے ہیں، کہیں سے یہ مطالعہ کر کے آئے۔ آگے فرمایا قرآن پاک کا دوسری قرآن پاک کا اعجاز، یہ دوسری دلیل ہے آپ کی صداقت کی، ایسا قرآن پاک، ایسی ایسی آیات، دنیا عاجز آ گئی، ایسی نہ آیات بنا سکتی ہیں نہ قصور، یہ قرآن، یہ دوسری نشان۔ اور قرآن نے یہاں واضح فرمایا اولم یکفیہم، کیا یہ مطالبات کرتے ہیں نشانیوں کے، صداقت کی نشانیاں پوچھتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری، یہ کتاب خود بتلا رہی ہے کہ یہ نبی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی، یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اس کتاب میں اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں اور نصیحت کا سامان رکھا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تیسری دلیل یہ ذکر فرمائی، پہلی دلیل آپ کی ذات عالیہ، دوسری دلیل قرآن پاک کا اعجاز، تیسری دلیل قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ جب گواہی دے دیں یہ میرے رسول ہے، اس گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں، اللہ گواہ کافی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ سنیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جو لوگ باطل پر ایمان لائے، اللہ کا انکار کیا، یہ لوگ خسارے والے، سب سے بڑے نقصان والے۔ آگے چل کر ایمان والوں کو فرمایا گیا اگر تمہیں زمین میں رہتے ہوئے تنگی اور مشکل ہے، توحید کا عقیدہ، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، اور تم اپنے دین کی اس دولت اور متاع کو نہیں سنبھال سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جاؤ اللہ کی زمین میں اللہ کو یاد کرو، یہ سفر کی دنیا، یہ سفر کی زندگی یہاں یا وہاں جہاں بھی ہوگی ختم ہو جائے گی، بالآخر ہمیشہ کے گھر اور آخرت سے واسطہ پڑنے والا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں رہ کر کوئی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہو جائے گی، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، یہ سب سے بڑا مقصد، یہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ دین اور متاع دین کی حفاظت، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 64 میں، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشا کے اس سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آج ہم نے جس چیز کو حقیقت سمجھا، یہ اس طرح کی حقیقت نہیں، جس کو ہم خیال سمجھ رہے ہیں وہ خیال نہیں، وہ حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ قرآن اس دھوکے سے پردہ اٹھا رہا، اور یہ دجالی دھوکہ، دجال کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے وہ پانی لے کر آئے گا
وہ جو پانی پیش کرے گا وہ دراصل آگ ہوگی، جس کو آگ کہے گا وہ دراصل پانی ہوگا۔ یہ دجال کا فریب۔ آج دیکھو اس فریب میں اگر ہم پہلے سے مبتلا ہو گئے، اگر دنیا کو باقی سمجھا، اس کو حقیقت سمجھا، مادے کو سب سے بڑی طاقت سمجھا، دنیا کو، اس کے اسباب کو، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو بہت بڑے فریب میں مبتلا ہوگا۔ اور اصل کرنے والی ذات اللہ کی، آخرت کا گھر ہمیشہ۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل تماشے کے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آج زبان اور اردو کہاں ان زوردار الفاظ کا ترجمہ کرے؟ اور یقین جانو آخرت کا گھر وہی اصلی زندگی ہے، وہی زندگی ہے۔ قرآن پاک نے مشرکین مکہ کی ان بری خصلتوں کے ذکر میں یہ بھی فرمایا، یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور موجیں اٹھتی ہیں اور ڈوبنے کا کشتیاں ڈولتی ہیں تو اخلاص سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی تک پہنچا دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر یہ شرک کر لیں۔ اس میں ایک مزاج پر تنقید کی گئی، جب اچھا آ رہا ہے تو بہت خوش ہیں، نماز بھی ہے، پھر عبادت بھی، پھر دعا بھی۔ جہاں کہیں تھوڑی تنگی آ گئی سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ کے، زبان پہ شکوے، دل سے اعتراض۔ یہ اللہ کو یہ مزاج پسند نہیں کہ جہاں راحت ہوئی تو بندے بنے رہے، جہاں تھوڑی سی تنگی سے آزمایا گیا وہاں یہ دوسرے راستے پر اور دوسرے مزاج پر اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام ذکر فرمایا، اہل مکہ کو یاد دلایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا۔ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے علاقے کو ایسا حرم بنا دیا جو بڑی امن والی جگہ۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، باہر تو ذرا دیکھو، تمہارے حرم سے باہر دیکھو ذرا، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، وہاں کیسے حالات؟ تمہیں اللہ نے امن کی جگہ عطا فرمائی۔ کیا ہو گیا ان کو؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، باطل پر تو یہ جھکے جا رہے، اس کو ماننے والے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والے۔ آخر میں جل کر سورہ روم میں پوری سورت کا خلاصہ ذکر پر، پورے دین کا خلاصہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں ہماری خاطر مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اس کی خواہش اور طرف کھینچ کے لا رہا، اللہ کا حکم دوسری طرف بلا رہا، یہ لڑ کر اپنے نفس کو مجبور کر دیتے۔ یہ جو کشمکش ہے، اس کشمکش کا نام جہاد، اسی کو مجاہدہ، اسی کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصلی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے معاملہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ برداشت، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں، ہم ان کو ضرور منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت کا وعدہ، اللہ کا ساتھ اور اللہ کا تعلق اور اس کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ سورہ روم اب شروع ہو رہی ہے، سورہ پچھلے پارے میں جی ہاں عنکبوت، اصل میں یہاں قرآن پاک کی کتابت میں غلطی ہوگی، سب جگہ روم لکھا ہوا، ہاں سورہ عنکبوت چل رہی تھی پہلے، اب سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سب صفوں کے اوپر سورہ روم لکھا ہوا، اس میں غلطی ہو گئی کتابت کی۔ سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ حق و باطل کا معرکہ مشرکین مکہ کی زندگی میں چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت حق پر تھی لیکن بظاہر کمزور تھی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ بڑے سردار وڈیرے، مکے کی معیشت کاروبار پر قابض، ان کے پاس جتھے بھی تھے، گروہ بھی تھے، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے، حق و باطل کا مارکا۔ آپ کے پڑوس میں ہی دو بڑی دنیا کی طاقتیں،
ایک فارس کی طاقت، ایک روم کی طاقت، ان کی بھی آپس میں کشمکش چلتی رہتی، ان کی بھی آپس میں جنگیں ہوتی. روم کا بادشاہ ہرقل، یہ دنیا کی بڑی طاقت، ادھر فارس کا بادشاہ کسرا، یہ بھی دنیا کی بڑی طاقت. ہوا یہ کہ ان کی جب جنگیں ہوتی تو مسلمانوں کو طبعی طور پر مناسبت اور تعلق اور میلان ہوتا روم کی طرف، یہ جیت جائے، جنگ میں یہ غالب آ جائے، کیونکہ یہ آسمانی کتاب کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں. اگرچہ انہوں نے تحریف کی لیکن نام تو آسمانی مذہب کا لیتے. اور مشرکین اپنے ہم مزاج وہ فارس کی تائید کرتے، ان کی دلی تمنا ہوتی فارس کو غلبہ، وہ بھی مشرک، آگ کے پوجا کرنے والے، یہ بھی مشرک. ایک موقع پہ جنگ ہوئی تو روم مغلوب ہو گئے، فارس جیت گیا. جب وہاں ایسا ہوا فارس کو فتح ہوئی تو مشرکین کو تو باتیں مل گئی مکہ میں، کہتے دیکھا جیسے اس روم آسمانی کتاب کے دعویٰ کرنے والوں کا حشر ہوا، تمہارا بھی ایسا ہونے والا، ان قریب ہم بھی تمہیں اپنی زمین سے نکالیں. ایسی بولیاں بول. قرآن پاک نے خوشخبری سنا دی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، تمہاری قریبی زمین میں روم مغلوب ہو گیا ہے، لیکن ان قریب چند سالوں میں یہ روم غالب آ کر رہے گا اور فارس کو شکست ہو. یہ ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی. اس پیشین گوئی پر باقاعدہ انعامات رکھے گئے. حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے یہ پیشین گوئی میں مشرکین نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ اگر یہ بات سچی نکلی تو اونٹوں کے وعدے ہو. تفصیلی واقعات میں نہیں جانا چاہتا. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. چند سالوں کے اندر پھر دوبارہ جب روم نے حملہ کیا، فارس مغلوب ہوا اور قرآن پاک کی حقانیت ان کے سامنے. اگر وہ مخلص ہوتے، اگر دلوں میں اخلاص ہوتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس بات کی حقانیت، تو یہ اس پر ایمان لے آتے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ان کو ایک سائلنٹ میسج، خفیہ پیغام دیا گیا، جیسے یہ بات پوری ہو کر رہی، قرآن کی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی جب قیامت برپا ہوگی اور یہ کائنات کا نظام ختم ہو. اس بات کی بھی تو پیشین گوئیاں قرآن کریم نے فرمائی، یقیناً ایسا ہو کر رہنے. آج اللہ نے تمہیں ایک مثال دکھائی، وہ بھی یقیناً ہو کر رہے. اس صورت میں اللہ، یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مزاج کی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کا بیان بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی اور دعوت دی گئی. اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برحق مقصد سے پیدا فرمایا، اور بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا، آخرت میں اٹھنے کا انکار کرنے والے. یہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں ذرا ہماری قدرت کی نشانیوں کو. ہم نے آسمان و زمین میں کیسی کیسی نشانیاں بنائی ہیں. قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے مختلف اوصاف، اعلیٰ کمالات کے ذکر کرنے کے بعد پھر لفظ بھی یہی ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ. 5 آیات کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ. اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ، تمہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھو کتنے انسان بنا دیے پوری روئے زمین پر پھیلے ہوئے، پوری روئے زمین پر کوئی خشکی ایسی نہیں جہاں انسان موجود نہ ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اللہ نے تمہاری نفسوں سے بیویاں بنائی، اور اس کا مقصد یہ تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے رشتے کو پیدا فرما، 2 اجنبی مزاجوں کو ایسا جوڑا کہ ان دونوں کی منفعت ایک ہو گئی، دونوں کی مضرت ایک ہوگی، دونوں کا دکھ ایک، دونوں کا سکھ ایک. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشان ہے کہ ایک کلمے نے دونوں کے درمیان ایسی محبت اور الفت کا رشتہ پیدا فرما دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرما، اتنی بڑی بڑی نشانیاں. اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کو اللہ نے کیسا مختلف، دنیا میں کتنے رنگوں کے انسان بنائے، کتنی شکلوں کے بنائے. اتنا سا یہ چند انچ کا چہرہ، ہر انسان کے چہرے کو اللہ نے دوسرے سے مختلف رکھا. اللہ نے زبانوں کو مختلف، کتنی زبانیں بولی جاتی، اللہ، ہزاروں زبانیں دنیا میں رائے، ہر ایک اپنا مافی ضمیر ظاہر. ہم سنیں
تو ہم سمجھیں کہ ان کی زبان کو ہم زندگی میں کبھی نہیں سیکھ سکتے، لیکن وہ اپنا ساری زندگی، دیکھو چین کی زبان، جاپان کی، انگریزی زبان، عربی زبان، اردو، پنجابی، یہاں کتنی زبانیں ہمارے پاکستان. اللہ اکبر. قدرت کی عظیم پوری روئے زمین پر اللہ نے زبانوں کو مختلف، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، یہ فضیلت پر دلالت نہیں کرتا. فضیلت صرف تقوی سے حاصل ہوتی. کالا متقی وہ فضیلت والا، گورا اگر اللہ کا نافرمان وہ نیچے درجے میں چلا گیا. اور اسی طرح زبانوں کو اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف عربی زبان کو فضیلت ہے. عربی زبان کیونکہ وہ قرآن کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور جنت کی زبان. اس لیے آپ نے فرمایا تم عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، ان 3 وجوہات سے. تو عربی زبان کو فضیلت، باقی ساری زبانیں اللہ کی قدرت کی نشان، کوئی زبان کسی سے افضل نہیں ہے. ومن آیاتہ منامکم باللیل، تم قدرت کی نشانی دیکھو، رات کو جو تم سوتے ہو، دن کو بھی کبھی کبھی سوتے ہو، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. تم راتوں کو آرام کرتے ہو، دن کو معاش کی تلاش میں نکل دو. دن کو روشن بنا دیا، دن کی روشنی میں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں، اللہ نے معاش کے لیے اتنی روشنی کا انتظام کیا. رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریک بنایا، جتنی تاریک ہوگی اتنا سکون حاصل ہوگا. اللہ نے اس کے اندر فطری سکون رکھا. اور یہ جو آرام کا اور معاش کا نظام بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت، اس کے اعضاء کی توانائی اور اس کے اعضاء کی قوت کو برقرار، تاکہ یہ ایک پائیداری کے ساتھ چلتے رہیں اور عافیت اور صحت کے ساتھ ایسا نظام بنایا. فرمایا نیند بڑی قدرت کی نشانی. نیند اور موت یہ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، اس لیے دعائیں بھی وہی، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ آپ کے نام پہ مرتا ہوں، آپ کے نام پہ زندہ ہوں. یہ سونے کی دعا. جب آدمی سو کر اٹھے تو یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی. مردہ اور سونے والا دونوں برابر ہوتے، بس اس کا نظام تنفس اور دل کا نظام چل رہا ہے، اس کا نہیں چل رہا مردے کا. باقی اس کے اندر کیا احوال، زندہ اس سے بے خبر. مردے کے ساتھ کیا بیت رہی، زندہ اس سے بے خبر. اس کے ساتھ بھی بیت رہی ہے، اس کے ساتھ بھی بیت. یہ خوابوں کی دنیا میں یا تو پریشان ہو رہا ہے اور ڈر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اٹھتا ہے تو گھبراہٹ موجود ہوتی ہی نہیں ہوتی. اسی طرح یا تو باغوں میں سیر کر رہا ہے، بڑے مزے کو بہت اچھا خواب دیکھا، اس کا انبساط اور سرور اس کو محسوس. اسی طرح فرمایا مردہ بھی تمہارے نزدیک مردہ ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے عذاب و ثواب کی کیفیت کو پا رہا ہوتا ہے، اس کو پہنچ رہی ہے، اگرچہ تمہارے لیے تمہیں محسوس نہیں ہوتا اس کی کیا حال ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں وہ بجلی دکھاتا ہے. جب ہوائیں آتی ہیں بجلی سے ڈر بھی لگتا ہے، امید بھی ہوتی کہ بڑی بارش ہوگی اور انشاءاللہ خوشحالی ہوگی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے اللہ کے حکم سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی، زمین ہلتی نہیں، آسمان گرتا نہیں، یہ اللہ کے حکم سے. ان قدرت کی نشانیوں کے بعد ایک جملہ دیکھیے قرآن کا، ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب اللہ ایک آواز لگائے گا زمین سے، تم سارے یکا یک نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. بس وہ ایک پکار ہوگی اللہ کی، اس پر میدان حشر قائم ہو جائے گا. چنانچہ یہ سارا جہان بنایا ہے اسی لیے کہ بندے یہاں نیک و بد اللہ کے پاس جا کر صلہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا پائیں. اس لیے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا. قرآن کریم کی سورہ روم میں آیت نمبر 39 میں ربا اور صدقات میں فرق کو ذکر فرمایا. وما آتیتم من ربا، یہ جو تم سودی لین دین کرتے ہو تمہارا مقصد یہ لیربو فی اموال الناس، مال بڑھ جائے گا سود لینے دینے سے. یاد رکھو فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا یہ مال. تم سمجھتے ہو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 وصول ہوا، 1,10,000 ہو گیا، نہیں، اس سے کام تمہارا 50,000 جتنا بھی نہیں ہوگا. سود کبھی نہیں بڑھتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، گنتی کے بڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں بھی ہم مشاہدہ کرتے. دیکھو جی اس کی ایک مثال دیکھو، ہم سعودی عرب کے ریال کی مثال دیتے ہیں، ہم ڈالر کی مثال نہیں دیں گے، ریال کی مثال دیں.
ریال 28 یا 30 روپے کا، ہمارے 20 روپے وہ کام نہیں کریں گے جو 1 ریال کرتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ تو گنتی کام نہیں آئی، ایک کام آ گیا، زیادہ کام آیا۔ بس اسی مثال سے ایک سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان پیسوں میں جو حلال کے ذریعے، جس میں ربا، سود، یہ چیز نہیں آئے گی، کم میں اتنی طاقت رکھ دی، وہ بہت سارے کام بنا دیتے، لیکن سود والے گنتی میں زیادہ ہوتے ہیں، کام اس سے نہیں بنتا۔ اس لیے فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، وہ جو تم زکات و صدقات کا اہتمام کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، وہ اپنے مال کو دگنا چوگنا بڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کے مالوں کو اللہ بڑھاتے ہیں، زکات اور صدقات کا اہتمام کرنے والوں ان کے مالوں کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی گنتی میں بڑھاتے ہیں، اگر گنتی میں نہ بڑھائیں کم گنتی سے زیادہ کام بنا دیں۔ دیکھو جی، میں نے ریال کی ایک مثال دے دی، اور بھی دنیا کی کرنسیاں اس کی مثال بن سکتی۔ پتہ چلا گنتی سے زیادہ کام نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مال تھوڑے میں برکت پیدا فرما دے، بہت سارے کام بن جاتے اس سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اسی طرح فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتے، اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ آیت بڑی چشم کشا ہے۔ فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں جو جگہ جگہ فساد ظاہر ہے، فتنہ و فساد کی آگ لگی ہوئی، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر یہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائے، فرما بردار بن جائیں، زمینوں، خشکی اور سمندروں کا یہ فساد ختم ہو جائے، ان کو امن عطا کر دیں۔ اور جب یہ ایسا نہیں کرتے تو فساد بھڑک اٹھتا ہے، لیذیقہم، اللہ اس کے ذریعے سے ان کے جو برے اعمال، اس کا مزہ ان کو دنیا میں بھی چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید ان مصیبتوں، ان تکلیفوں سے یہ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کریں۔ تو یہ جو چیزیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں، یہ جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے عقل مند انسان ان سے فکر مند ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ سورہ روم کے بعد اگلی سورت جو 21ویں پارے میں آئی ہے وہ سورہ لقمان ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، مکی صورتوں میں سے اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ وہ بے سمجھے بوجھے لوگوں کو اللہ سے دور کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو مذاق کا نشانہ بنائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ نضر بن حارث مکہ میں ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، گرویدہ ہو جائے، اسلام قبول کر، کیوں نہ میں اپنی ایک الگ نشست بناؤں، ایک الگ نشست رکھوں کہ لوگ ادھر آئیں اور یہ آپ کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ وہ کیا جی، وہ تجارت کرتا تھا، باہر سے ناول خرید کے لائے، ایک باندی خرید کے لائے، ایک ناول لایا اور ایک کنیز گانے والی لایا۔ وہ اس کا مقصد یہ تھا، ادھر گانے والی گانے گا رہی، وہ ناول سنا رہی، تاکہ لوگوں کا، نوجوانوں کو تو ہلا گلا چاہیے، اس کا جتھا اور گروہ بنے، لوگ اس طرف نہ جائے اللہ اور اس کے رسول۔ یہ اس کا مضموم مقصد تھا، اللہ اور اس کے رسول سے غافل کرنا۔ یاد رہے، اس میں قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واعظ فرمایا، فرماتے تھے یہ قرآن پاک کی ایسی اعجاز والی آیت، کیا پتا تھا وی سی آر، ٹی وی، اس کے پروگرام اور نیٹ، یہ قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہا۔ اس وقت ناولوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، ناول جو خرید کے لاتے، ہر وہ چیز جو فرائض سے، نماز سے، اللہ سے غافل کر دے، وہ اس آیت میں داخل ہے، وہ اس آیت کی مذمت میں داخل ہو جائے۔ جس بندے کے پاس وہ اسباب ہو جس کے ہوتے اس کو نہ نماز کی فکر، نہ اللہ کے ذکر کی، نہ تلاوت کی، نہ اپنے فرائض زندگی کی فکر، جس مشغول ہوگا وہ اس آیت کے زمرے میں آ جائے۔ اسے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ اس زمانے میں جب فرمایا، کیا پتا تھا قرآن
اس وقت اگر قرآن ان الفاظ کو بولتا تو کون سمجھ سکتا؟ قرآن نے ایسا لفظ بول دیا، وہ باتیں جو اللہ سے انسان کو مشغول کر دے اللہ کی یاد سے، وہ اس میں داخل، اس میں تمام کھیل تماشے داخل، اس میں وہ تمام سرگرمیاں داخل۔ آج دیکھیے جب کھیل تماشے، میچ اور ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی نماز۔ علی میاں فرما رہے ہیں، چونکہ عربوں میں بہت آپ کا اثر و رسوخ تھا، آپ سعودی عرب کی اور عربوں کی مثال دے رہے تھے اس زمانے میں۔ فرماتے دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور عربوں کے مزاج کو دیکھ رہا ہوں، فٹ بال کے میچ ہو رہے، لاکھوں اور ہزاروں لوگ جمع، اور ہزاروں کے اعتبار سے، لاکھوں کے اعتبار سے رکوع پھونکی جا رہی، کسی کو نماز کی پرواہ نہیں، ان چیزوں میں مشغول ہو گئے، اپنے سب اہم کام، اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز، یہ ساری چیزوں سے غافل۔ اب آپ دیکھیے، خود نقشہ دیکھیں، سارا دن لوگ کن چیزوں پہ لگے رہے، کن مشاغل میں۔ اور ہمارے آج کل تو ٹی وی نے ایسی بےہودگی پھیلا دی، ایسے پروگرام، گھنٹوں بیٹھے رہو، ایک کے بعد دوسرا، ایک چینل کے بعد دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ ساری چیز، نماز، تلاوت۔ سوچو ذرا، ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہمارے گھروں سے تلاوتوں کی آوازیں آتی، ہمارے گھر میں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری بچیاں وہ جو صبح سپارے پڑھنے کا آپ حضرات پڑھتے رہے ہوں گے، مجھے امید ہے گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے اپنے والدین کو، صبح تلاوت ہو رہی، مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ آج وہ چیز ہے؟ آج کیا مشغولیت، رات کو 2-2:30 بجے تک مشغولی، 3 بجے تک، اور اس سے اگلے دن 12-1-1:30 بجے تک سو رہے، کہاں چلے گی بات؟ اس لیے برکتیں اٹھ گئی، صحت کی برکتیں بھی ختم ہو گئی اور دولت کی برکتیں بھی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر اصلاح نصیب فرمائے۔ اس صورت میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ولی حضرت لقمان کا ذکر فرمایا، یہ بڑے حکیم اور حکمت والی باتیں ارشاد، اللہ تعالیٰ نے ان کے ملفوظات اور ارشادات کو نقل فرمایا۔ سورہ لقمان اس لیے کہ مشرکین مکہ کے انبیاء حضرت لقمان کی حکمت کے بڑے چرچے، تو قرآن فرما رہا دیکھو تم جس لقمان حکیم کی بات کرتے وہ توحید کا درس دیتے ہیں، انہی کی بات کو سمجھو اور توحید اختیار کریں۔ حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا ہم نے لقمان کو بڑی دانائی اور حکمت عطا کی، اور ان کو یہ حکم فرمایا تھا تم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو، اور جو اللہ کا شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرا بنے گا، کفر اختیار کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہر حالت میں قابل تعریف، ان کو تمہارے شکر کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے تھے، اب قرآن پاک نے وہ نصیحتیں نقل فرمائی، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، بیٹا جی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ پہلی نصیحت شرک سے بات، ایمان اور عقیدے کو ٹھیک رکھنا، بیٹے کو نصیحت فرما۔ پھر جب مشرکین مکہ کو توحید کا درس دیا جاتا تھا تو بہت سارے نوجوان جب مسلمان ہوئے والدین مجبور کرتے تھے، یہ تم نے کہ کون سا راستہ اختیار کر، تمہیں اپنے بزرگوں کا کوئی پاس لحاظ نہیں، تمہیں اپنے باپ دادا کی عزت و ناموس کا خیال نہیں، یہ تم نے کون سا دین اختیار کر، تم کس کے پاس جاتے ہو، کس کی محفل میں جاتے ہو، تمہاری برین واشنگ کر دی انہوں نے، یہ ساری، تم ہمارے ساتھ میلوں میں جاتے تھے، ٹھیلوں میں شرکت کرتے تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر تم ایک الگ سے ایک راستہ اختیار کرے، یہ کیا کرتے؟ تو نوجوانوں کو تنگ کرتے والدین۔ قرآن نے آگے والدین کے بارے میں نصیحت فرما دی، دیکھو والدین ہیں تمہارے محسن ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، لیکن ہرگز شرک اختیار نہیں کرنا، والدین کی وجہ سے دین اور ایمان کو خیر باد نہیں کرنا، اس بات کی اجازت نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی محسن ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ چنانچہ فرمایا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ دیکھو ان کی ماں نے کتنی کمزوریوں پر کمزوریاں برداشت کر کے اس کو پالا، اور پھر 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرے لیے، تم اپنے والدین کے لیے شکر گزار بندے بن، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین بھی تمہارے محسن، اور لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے، لہذا اپنے دین اور ایمان کا خیال رکھو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ تمہیں مجبور کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، ہرگز ان کی اتباع نہ کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، باقی دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو،
ان کے نان و نفقہ کا خیال کرو، خدمت کرو. اس سے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے تمہارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر انہیں بھی اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. باقی اگر تم راستہ چلنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی پیروی کرو، ان کا راستہ اختیار کرو جنہوں نے ہمارے ساتھ لو لگا رکھی، جو ہمارے طرف رجوع کرنے والے ہیں. تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں تمہیں متنبہ کروں. پہلی نصیحت حضرت لقمان کی شرک نہ کرنا. دوسری نصیحت یا بنیا، بیٹا جی یہ میں جی جو ترجمہ کروں یہ بنیا کا کرو، پیار کا کلمہ. انہا ان تکو مثقال حبہ، اگر یہ تمہارا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نا، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان اور غار میں بھی ہوا، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوا، یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو لے کر آئیں گے، تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریکی سے معاملات کو دیکھنے والے، ہر چیز سے باخبر ہے. یا بنیا، بیٹا جی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، نماز میں غفلت نہ کرنا. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا. وانہا عن المنکر، برائیوں سے دوسروں کو روکنا. واصبر علی ما اصابک، جو تمہیں تکلیفیں پہنچیں اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، یہ کام بڑی ہمت کے ہیں، ہمت والوں کے کام ہیں. ولا تصعر خدک للناس، اور غرور سے اپنے گال کو مت پھلانا، جس سے گردن انسان کی اکڑ جاتی اتراتے، ایسا نہ کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر نہیں چلنا بیٹا جی. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالی فخر کرنے والوں کو، شیخی بکارنے والوں کو پسند نہیں کرتے. واقصد فی مشیک، بیٹا جی چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بالکل دوڑ کر چلنا، یہ بھی اچھا نہیں لگتا وقار کے خلاف، نہ ایسے جیسے زمین سے چپکا ہوا پاؤں ہی نہیں اٹھ رہے، درمیانی چال چلنا. واغضض من صوتک، اور آواز کو پست رکھنا، چیخ چیخ کرنا، چیخ چیخ کر بات نہ کرنا، بڑوں کے سامنے خاص طور پہ ایسا لہجہ اختیار کرنا یہ قابل اصلاح ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز اللہ تعالیٰ کو گدھے کی آواز لگتی، اس طرح خاص طور اس کی طرح چیخ چیخ کر دور دور تک تمہاری آوازیں نہ پہنچے. لیکن اس چیخنے سے مراد حد سے زیادہ آدمی، حد سے زیادہ اونچی آواز سے جس کی ضرورت نہ ہو بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے تھے آپ کی بات آہستہ شروع ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ آپ کا آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جاتی، آپ کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی، آواز میں بلندی اور تیزی آنا شروع ہو جاتی. وہ اس زور کلام کی وجہ سے ہوتا جو اندر ہوتا تھا نا، کہ میں زیادہ سے زیادہ انڈیل دوں بات، تو وہ اس چیز میں داخل نہیں. یہ حد سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے اونچی اونچی چیخنے کو منع فرما دیا گیا. اس صورت کے آخر میں نصیحت فرمائی، یا ایھا الناس، آیت نمبر 33، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ، نہ کوئی بیٹا مولود بچہ اپنے والد کے کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال. اس لیے آنکھیں کھول کر، ایمان اگر موجود نہیں، نہ والد کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور اگر ایمان موجود ہے تو پھر ایک دوسرے کے کام آئیں گے. قرآن نے خود ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے دے. بیٹا اگر حافظ ہوا والدین کے کام آئے گا، یہ اپنے ہی اعمال ہے، دراصل اس کو کام آ رہے ہیں. بیٹے کی دعا والدین کے کام آتی، لیکن ایمان شرط. یہ کفار کے بارے میں بیان ہو رہا، ایمان کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں. اور اگر ایمان ہے تو قرآن نے فرمایا اگر والدین اونچے درجوں میں ہوں گے، الحقنا بہم ذریتہم، اونچے درجوں میں والدین، بزرگ تہجد پڑھنے والے، بیٹے نیچے والے درجوں میں، ہر وقت اپنے بیٹوں کی جدائی سے وہ، تو ہم ان کو وہیں پہنچا دیں گے. والدین کو نیچے نہیں اتاریں گے. ہمارا فضل چونکہ بہت زیادہ، اب نیچے سے بیٹوں کو اٹھا کر
انہی کی اگر اکانومی میں تو بزنس میں پہنچا دیں, ان کو اونچے والے درجے میں پہنچا دیں گے تاکہ والدین کے دلوں میں ٹھنڈک, ان کی نعمت کا مزہ اور بڑھ جائے. سبحان اللہ, یہ ایمان کی برکت سے ہوگا. اس لیے قرآن نے فرمایا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, اور اولاد نے اگر ایمان میں ان کی اتباع کی, الحقنا بہم, ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. سورہ لقمان کے بعد اگلی مکی سورت سجدہ ہے, جس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس میں شروع میں قرآن مجید حروف مقطعات کے آغاز پر قرآن مجید کی حقانیت اور شان کو بیان فرمایا گیا. قرآن کریم اس مکی صورتوں کی طرح اپنے قدرت کی نشانیوں کو بھی ذکر فرمایا, بار بار متوجہ کر رہے شاید کسی طرح سے یہ ایمان لائیں, اور آخرت کا منظر اس طرح بیان فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ, وہ وقت آئے گا جب آپ دیکھو گے مجرموں کو اپنے چہروں کو اپنے رب کے سامنے مارے شرمندگی کے جھکائے ہوئے ہوں گے. ربنا ابصرنا, اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, وسمعنا, ہم نے سب کچھ سن لیا, فرجینا, اب ہمیں واپس جانے دو, نعمل صالحا انا موقنون, پکی بات ہے اب ہم نیک اعمال کریں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى, لیکن اس وقت اس ساری حسرت, اس ایمان لانے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ مہلت کا وقت ختم. یہاں جو سمجھانے والوں نے سمجھا دی, یہ سارے مناظر تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. جو انٹرویو میں باتیں وہاں ہونی ہیں, جو سوالات وہاں ہونے, وہ سب یہیں بتلا, حل بھی بتلا دیا, سوال بھی بتلا دیا. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا, اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی. سبحان اللہ. فرمائے ایمان والے کون ہیں؟ انما یؤمنوا بآیاتنا, ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں. اذا ذکروا بہا, جب رب کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے, خروا سجدا, سجدوں میں گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم, سجدوں میں گر کر اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون, سجدے سے اعراض نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, ہم سب پر سجدہ کرنا لازم ہے. تو درس کے ختم ہونے کے بعد وضو کی حالت میں ہم سجدہ کریں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, یہ اپنے رب کو امید کی حالت میں, کبھی ڈر کی حالت میں, دونوں حالتیں چلتی رہتی, پکارتے رہتے, کبھی ڈرتے رہتے ہیں, کبھی امید آ جاتی. یہ ایمان کی صفت ہے, یاد رکھیں. ایمان والا ان دو کے درمیان چلتا, امید بھی آتی ہے, ڈر بھی لگا رہتا ہے. جس کی یہ کیفیت تو وہ خوش ہو جائے, اللہ نے اس کو ایمانی کیفیت نصیب فرما. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے. یہ قرآن کریم نے ایمان والوں کے اوصاف ذکر فرمایا. سورہ سجدہ کے بعد اگلی سورت سورہ احزاب ہے. غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی. احزاب حزب کی جمع ہے, جس کا معنی جماعتیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا, جس میں مشرکوں اور کافروں اور یہودیوں کے قبائل ایک متحدہ نیٹو بنا کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے اور گھیراؤ کیا کہ اب تو ہم مدینہ کو کچل. جو مدینے میں منافقین موجود تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. لو جی یہ آخری مارکا ہونے والا, اب اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لو, اب کفار کا ساتھ دو. ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو. تو آپ نے خندق کھول کر حضرت سلمان فارسی کی تدبیر پر ان کا مقابلہ. قرآن کریم نے غزوہ احزاب کے واقعات کو, اپنی نصرت اور مدد کے واقعات کو ذکر فرمایا. مشرکین کے برے جو خصلتیں اس وقت منافقانہ روش ظاہر ہوئی, قرآن نے اس کو یہاں کھول کر بیان فرمایا. شروع اس کا آغاز ہوتا ہے, یہ مدنی صورت ہے, اس میں 63 آیات, اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے میرے پیغمبر اللہ سے ڈرو. آپ کے واسطے سے پوری امت انسانیت کو خطاب. کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرنا, اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے حکمت والے ہیں. شروع صورت میں 3 زمانے جاہلیت کی رسوم کی اصلاح فرمائی گئی. ایک, کفار یہ سمجھتے تھے اللہ نے ہر انسان میں 2 دل بنائے, دو چیزیں بیک وقت سوچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کسی کے پیٹ میں بھی 2 دل نہیں بنائے, ایک ہی دل ہے, وہ ایک ہی وقت ایک طرح متوجہ ہو سکتا. نمبر 2, کفار جس کو منہ بولا لے پالک بیٹا بنا لیتے تھے, اس کو اصلی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. قرآن نے فرمایا یاد رکھو, جس کو تم نے پالا ہے لے پالک, تمہارا اصلی بیٹا نہیں, اصلی وہ باپ اس کا وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اسی کی طرح نسبت کرنا ضروری, اسی کے نام سے پکارنا ضروری. لہذا منع کیا جاتا ہے
تم اپنے ناموں کے ساتھ اس کو مت پکارو۔ لیپالک اور متبنہ بیٹے کو اس کے اصلی والد سے نسب کاٹ کر کسی اور کا نسب لگانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، قرآن نے صاف منع کی۔ تیسری بات، جب وہ کسی اپنی بیوی سے زہار کر لیتے تھے اس کو پکا پکا حرام سمجھتے تھے طلاق ہوگی، قرآن نے فرمایا نہیں، جب تم زہار کر لو اپنی بیویوں سے تو پھر وہ طلاق نہیں ہو جاتی لیکن تم پر حرام ہو جاتی، تم کفارہ زہار ادا کر دو، تمہارے لیے حلال ہو جائیں۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا تھا وہ اگر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے انتی علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح، جس طرح ماں کی پشت حرام تو بھی حرام، اس طرح کے جملے کہہ دیتے، اس سے زہار ہو جاتا۔ اس لیے قرآن نے اس کا حکم بیان فرمایا، زہار سے طلاق نہیں ہوتی، زہار سے حرام تو ہو جاتی لیکن کفارہ زہار ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچا، وہ وقت اے ایمان والو اس نعمتوں کو یاد کرو جب لشکر تمہارے گرد جمع ہو گئے، کیسے مشکل حالات تھے، تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، حالات سوچ سر کیا بنے گا، اندر بھی سازشی منافقین یہودی، باہر سے یہ اتحاد آ گیا تو کیا کرے، اللہ کی مدد کے دیکھو کیسے اللہ نے دشمنوں کو پسپا کیا، پھر کبھی ان کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملا، بس انہوں نے ایک مرتبہ اتحاد، یاد رکھو جب کفر ایک مرتبہ اتحاد قائم کر کے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ جائے پھر دوبارہ کبھی اتحاد نہیں قائم کر سکتا، دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، وہ آخری موقع ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو رسوائی کے واقعات کو یہاں قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان ہیں، آپ کے حقوق اور آپ کے مختلف اوصاف جمیلہ کا جس انداز سے سورت نے ذکر فرمایا قرآن میں مثال نہیں ملتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی ہستی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، لیکن اس نمونے سے فائدہ وہی اٹھائے گا لمن کان یرجو اللہ، جس کو پتا ہے، جس کے اندر یہ لو لگی ہوئی مجھے اللہ سے ملاقات کرنی، جو آخرت کے دن کی فکر رکھتا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا۔ جب بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی برکت سے اسوہ حسنہ پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ذکر اللہ کے بڑے فوائد۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، من المؤمنین رجال، ان ایمان والوں میں بہت سارے بندے تو ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دے کر جان قربان کر، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم اپنی جان اور مال آپ کے راستے میں قربان کر دیں گے، انہوں نے کر دیا، وعدہ پورا کر دیا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، بعضوں نے اپنی باتیں پوری کر دی، بعض انتظار میں اللہ کب شہادت ملے گی، ہمارا وعدہ پورا ہوگا۔ وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی صادقین کو ان کے صدق کا اور منافقین کو ان کے نفاق کی جزا دیں گے۔ اس سورہ احزاب کے اس حصے میں جو 21ویں پارے کے آخر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب فرماتے ہوئے ہدایات ارشاد ہوئے۔ بس یہ آخری بات، اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہوگا۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا، فتوحات میں مال آیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ مطالبہ پیش کیا اجتماعی، اے اللہ کے رسول، تنگی ترشی والی زندگی ہم نے گزار لی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب دیکھو ہر جگہ فراخی ہوگی، ہمارے نان و نفقہ میں بھی اضافہ ہو جائے، یہ مطالبہ کیا۔ بعضی امہات المومنین نے کسریٰ اور کیسر کی بیگمات کی مثال دے دی، وہ دیکھو کتنی مزے سے زندگی گزار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی ناگواری، بڑا صدمہ ہو، اور آپ نے سب سے تعلق ختم کر لیا، ایک جگہ چلے گئے حجرے میں، اور اس موقع پر یہ آیات اتری، واقعہ بڑا تفصیلی، آپ نے سب سے بولنا بند، اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے مطابق۔ آپ کو جب ناگواری ہوئی اللہ تعالیٰ یہ آیات اتارے، میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم دنیاوی زندگی کی طالب ہو، یہاں نان و نفقہ چاہتی ہو زیادہ، یہاں کی آسائش اور سہولتیں، وزینتہا، یہاں کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، آ جاؤ، ہم تم کو ساز و سامان دے دیں گے لیکن ہم خوبصورتی سے تمہیں چھوڑ دیں گے،
نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو، پھر دنیا میں یہ تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محسنات کے لیے بہت بڑے اجر تیار کر رکھے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی بےہودگی والی بات لائے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ بات اللہ پہ بہت آسان ہے۔ 22ویں پارے کی ابتدائی آیات، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو صلہ بھی ڈبل عطا کریں گے، ثواب بھی ڈبل، جنتیں بھی ڈبل۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے بڑی عزتوں والا رزق تیار کر رکھا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، لہذا اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کو نرم انداز میں بیان نہ کرنا، یعنی اپنی لہجے میں نرمی اور کشش پیدا کر کے کسی غیر مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، خامخواہ جس کے دل میں روگ ہے وہ اپنے دل میں طمع پیدا کر لے گا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں ٹھیکی سی بات کر دینا، لیکن اچھی بات کہہ کر اپنی مطلب کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیں۔ بہت ساری ضرورت سے بات کرنے کی نوبت آتی تو منع فرما دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو۔ جب آپ کی ازواج کو منع فرما دیا تو دنیا کی کس عورت کو اجازت؟ اس لیے نرمی اور خوشبو لہک لہک سب غیر مردوں سے بات کرنا ممنوع۔ یہاں ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، جب بات کرنا ممنوع ہے، ضرورت کی میٹھے انداز میں نرم انداز میں گانے گانا، یہ کیسے اجازتوں کی غیر مرد عورت کو لہک لہک کر لوگوں کے سامنے ترنم سے شعر گائے اور گانے گائے، اس کی اجازت حرام ہے پرلے درجے، کہیں بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اے عورتوں، تمہارا اصل ٹھکانہ گھر ہے، یہ تمہاری بچوں کی تربیت کا، تم گھروں میں رہو، تمہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ہاں اگر کہیں ضرورت سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، علاج کے لیے جانا، کسی اور ضرورت سے جانا، والدین سے ملنے جانا، قرآن نے پابندی تو نہیں لگائی ضرورت کی وجہ سے نکلنے والا، لیکن پھر تمہیں بے حجاب ہو کر نکلنے کی اجازت نہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے والے زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر نکلنے کی اجازت نہیں، حجاب اختیار کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیویوں زکات دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والیوں، جو اہل بیت کا سب سے پہلا مثال، آپ کی اولاد بھی اہل بیت، آپ کے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت، اور آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی گندگیوں کو دور کر کے تمہیں اعلیٰ درجے کی پاکیزگی ظاہری اور باطنی نصیب فرما دے، یہ اللہ کا ارادہ۔ اور وہ اعلیٰ درجے کی پاکیزگی وہ اس طرح حاصل ہوگی جو ہم نے تمہیں آداب، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ کی آیات اور اس کی حکمت کی تلاوت کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے باریکی سے جاننے والے، دیکھنے والے، بڑے باخبر۔ دیکھیے جی، ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اولاً خطاب فرمایا۔ بہت سے ایسے جدت پسند آگے میڈیا کو پر خاص طور پہ تلقین کرتے ہیں، یہ جو باہر نکلنے کا جو حکم ہے نا جی، یہ عورتوں کو کہ بن سنور کے نہ نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، یہ نبی کی بیویوں، دیکھو جی، کہ عام عورتوں کو اجازت ہے کھلا جو مرضی کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ خود پوری امت کے لیے جو ماں کا درجہ رکھتی، ماں محرم ہوتی، یاد رکھنا، امت کی مائیں ہیں، ان کو جب حکم دے دیا اپنے بیٹوں سے بھی حجاب اختیار کرو، کیونکہ یہ نسبی بیٹے نہیں، تو امت کی اور عورتیں بطریق اولا اس کی خطاب۔ میرا ان سے سوال ہے جو یہاں بیٹھ کر ایسی بے دینی اور الحاد کی فضا قائم کرتے، بڑے بڑے نامور اسکالر ہیں جی، لوگ بڑے ان کے آشش کرتے ہیں، ان کی جاہلیت کی باتوں کو لوگ کیا سمجھیں؟ اس سورہ
کا سب سے پہلا جملہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کرو۔ تو بتلاؤ جی، یہ تقوی کا حکم صرف نبی کو ہے نا؟ باقی سارے آزاد ہو گئے نا، ساری دنیا کے مرد عورتیں سب آزاد ہیں، تقوی اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب۔ یاد رکھیے بہت بڑی جہالت کی بات کہ حجاب کا، پردے کا، ان ساری چیزوں کا حکم آپ کی ازواج کو تو باقی دنیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو ایسی تحریف کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکام۔ آگے چل کر میں انشاءاللہ کل کے درس میں واضح کروں گا، وہاں صاف فرما دیا اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور دنیا کی تمام عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالا کریں۔ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، وہاں واضح کر دیا تاکہ کسی طرح سے کوئی اگر الہاد پیدا بھی کرنا چاہے ہم سارے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل شب برات بھی ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ کل بھی انشاءاللہ یہ 22ویں پارے کا درس ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے عشاء کل ہم چھٹی نہیں کریں گے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی نہ ملی۔ اس سے ناگواری تو نہیں ہونے گی انشاءاللہ، اس کے بدلے میں آخر میں چھٹیاں زیادہ مل جائیں، پھر رمضان تک چھٹی ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ 22ویں پارے کا جو باقی حصہ ہے اس کا انشاءاللہ درس ہوگا، اور کل ہی میں شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ جتنی بات ثابت ہے، اس میں افراد کیا ہے، اس میں تفرید کیا ہے، درمیانی بات جو قرآن و سنت سے ثابت، اتنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔